جو ذکر قرآن نے بتلایا ہمیں اور جو انبیاء سے صادر ہوا، آپ اس اذکار کا، آپ اس ذکر کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا پاورفل ذکر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مسنون اذکار دوستو، آج ہم ذکر کریں گے 2 طاقتور مسنون اذکار، اور یہ اذکار ایسے ہیں کسی بزرگ نے، کسی پیر نے نہیں بتائے، نہیں سکھائے۔ یہ وہ اذکار ہیں جو اللہ نے قرآن میں ہم کو بتایا ہے، انبیاء سے یہ صادر ہوا ہے، انبیاء کا یہ عمل ہے، انبیاء کی یہ سنت ہے۔ ہم 2 اذکار کا ذکر کریں گے دوستو، اور دوستو یہ اذکار ایسے پاورفل ہیں، ایسے طاقتور ہیں کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو انسان کی، پورے یقین کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کو پڑھا جاوے، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ بشرطِ صبر ہونا چاہیے۔ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم کچھ اعمال کو تھوڑا دن کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار کر رہے لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں، دوام ہونا چاہیے، اس پہ استقامت ہونی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور دوستو، اب جو ذکر قرآن نے بتلایا ہمیں اور جو انبیاء سے صادر ہوا، آپ اس اذکار کا، آپ اس ذکر کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا پاورفل ذکر ہے۔ دوستو، پہلا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے پس منظر میں پورا واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلتے ہیں اور سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور فرمایا جو ہے مچھلی کی خوراک بن جاتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مچھلی والے پیغمبر کا ذکر کرو، جب وہ غصے میں چل پڑا اور اس نے یہ خیال کیا کہ ہم اس کو نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر اس نے اندھیروں میں سے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غموں سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غموں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اس ذکر کا ورد کیا تو اللہ نے پھر ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور مچھلی نے لا کے ان کو کنارے چھوڑ دیا۔ تو دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پاورفل ذکر ہے، کتنا طاقتور ذکر ہے۔ اور دوستو، دوسرا فرمایا وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا آپ نے اس ذکر کا کثرت سے ورد کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا پڑھتے رہے تو اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ جب احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، کافروں کو غلبہ ہوتا ہے کفار مکہ کو، تو کفار مکہ جب واپس جاتے ہیں تو ان کو ندامت ہوتی ہے کہ ہم غالب آ کر بھی کچھ نہ کر سکے، کیوں نہ ہم چلو پھر سے واپس چلتے ہیں اور ان کو زور لگاتے ہیں اور ان کو خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ان واقعے کی جب خبر مدینہ میں اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہہ اٹھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ کافی ہے۔ اس کو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں بیان فرمایا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ اذکار ہیں جو انبیاء سے اور صحابہ سے صادر ہوئے ہیں۔ تو آپ دوستو اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا پاورفل ذکر ہے کہ اگر ہم ہر مصیبت، ہم پر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آ جاوے، کہ فرمایا جو ہے کثرت سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا جاوے، اور فرمایا جو ہے گناہوں پر استغفار ہو، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں اللہ حل کر دے گا۔ یہ تو طاقت ہے اللہ کے ذکر کی، قرآن کی۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔